زدني علما. الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما الميت في قبره إلا كالغريق المتغوص يلحقه ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، بہت مبارک ایام چل رہے ہیں. ان دنوں کی قدر تو وہ لوگ جانتے ہیں جو اس کے شہسوار ہیں. لیلۃ القدر اس عشرے کے اندر عامتاً ہوتی ہے، اور بزرگان دین کہتے ہیں من لم یعرف لیلۃ القدر من لم یعرف قدر اللیلۃ لم یعرف لیلۃ القدر. جو آدمی رات کی قدر نہیں پہچانتا وہ لیلۃ القدر اس کو نہیں ملتی. اس لیے اگر رات کی قدر ہم جانیں گے، رات کی قدر کریں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں لیلۃ القدر ملے گی. لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی اللہ کے رسول کی زبانی دعائیں سکھلائی. ہم دعا کرتے تھے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پھر رمضان کا مہینہ آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت میں کوشاں اور کوشش کرتے تھے، بہت زیادہ عبادتیں کرتے، اللہ کی طرف لگ جاتے. اور اس کے بعد جب عشر اواخر آتا تو آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. اعتکاف پابندی سے کیا. 1 سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا دوسرے عشرے کا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے تو اس کو آخری عشرے میں بتلایا گیا، اس لیے اللہ کے رسول نے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا. اور مجھے شب قدر بتلائی گئی اس رات میں جس رات کی صبح میں مٹی اور کیچڑ میں نے سجدہ کیا، اور وہ 21ویں رات تھی اس وقت. تو بہرحال یہ اعتکاف کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے. اعتکاف کی مثال کیسی ہے؟ عطا ابن ابو رباح فرماتے ہیں معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ماں باپ سے کچھ مانگتا ہے. ہم شروع رمضان سے اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں، جیسے چھوٹا سا بچہ اللہ ماں باپ سے مانگتا ہے، ماں باپ دیتا ہے، لیکن بچے کی پوری منشا اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ چمٹ جاتا ہے، اور کسی نہ کسی اس کے ماں باپ کے کیا دامن کو تھام کر کہتا ہے کہ اس کو کیا ہے، میرا یہ میری مراد پوری ہوگی یا میں چھوڑوں گا نہیں. معتکف بھی اللہ کے دروازے پر، اللہ کی چوکھٹ کے اوپر عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ گویا کہ دعا کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے عاجزی کرتا ہے کہ تو مجھے یا تو مجھے میری بخشش کر دے گا، مجھے میری مراد دے گا، یا میں تیرے دروازے سے ٹلنے والا نہیں. اور دیکھیے دنیا کے اندر ایک ماں باپ جیسے ماں باپ اپنے جن کی دولت، جن کی ملکیت، جن کی جو خود کیا ہے فانی ہے، ہر چیز ان کے پاس ایک معمولی ہے، وہ اپنے بچوں کی مراد اور ان کا منشا پورا کرتے ہیں. اللہ میاں تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں کہ اگر ساری کی ساری دنیا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ادریس خولانی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، وہ اللہ کے رسول سے حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی مسعد واحد. اے میرے بندو اور میرے بندو، تمہارے اول و آخر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت، انسان و جنات اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اللہ سے مانگے اپنی طاقت اور اپنے مانگنے کی بساط کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ان کی تمام مرادیں پوری کر دوں، اس سے میرے خزانے میں
کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ کتنی کمی ہونے والی ہے؟ 1 انگلی سمندر میں ڈالی جائے اور اس کو باہر نکالی جائے، کتنا پانی نکلے گا؟ انگلی کے اندر کوئی پانی آئے گا؟ اور وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ تھوڑی بہت تراوت آئے گی، ورنہ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہونے والی نہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے دربار میں ہم مانگ رہے ہیں، تو اگر مسجد میں اعتکاف کریں گے، اگر ہم اعتکاف میں گزشتہ کل سے نہیں بیٹھ سکے ہیں، تو اب جتنا وقت مسجد میں، مسجد والے کاموں کے اندر، مسجد میں جو اعمال ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو لگا کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کہ اعتکاف کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد میں اپنی طاقت کے برابر بیٹھے اور اس میں کیا اعمال میں شریک ہو، تو یہ کریں، تو اعتکاف کے اندر یہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایصال ثواب جو ہیں، جیسے کہ میں نے عصر کے بعد بھی کہا اور میں نے ابھی حدیث پاک بھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت اپنی قبر میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک ڈوبنے والا کسی تنکے کا سہارا اور اپنی مدد کا انتظار کرتا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے میت اپنی قبر کے اندر کہ اس کو دعا پہنچے، اس کو صدقہ پہنچے، اس کے بھائی کا، اس کے باپ کا، اس کے بیٹے کا، اس کی بیٹی کا، اس کی بیوی، اس کے شوہر کا، اور وہ اگر اس کو جب وہ پڑھ کر بخشتے ہیں یا صدقہ کر کے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو میری والدہ کے لیے میں کیا کر سکوں، کیا کروں تاکہ اس کو فائدہ پہنچے؟ اس کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، مجھے امید ہے کہ میری والدہ کو اگر موقع ملتا تو وہ کچھ وصیت کر کے جاتی کہ یہ کام میری طرف سے کرنا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ ثواب اب ہم میت کی طرف سے کوئی کام کر کے اس کو بخش رہے تو اس کو وہ ثواب پہنچتا ہے۔ ایسے اس روایت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت وہ انتظار کرتی ہے، اور جب میت کو کوئی پڑھ کر بخشتا ہے یا دعا کرتا ہے یا اس کے لیے استغفار کرتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، تو وہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ اس کا کوئی گمشدہ توشہ ہاتھ میں آ گیا ہو۔ اور مردوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ یہ ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے اپنے میتوں کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ تو معلوم ہوا کہ میت کو دعا اور استغفار پہنچتا ہے، حق تعالی شانہ ان کو کیا ہے، ان کو پہنچاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جمعہ کے دن آدمی قبرستان جاتا ہے اپنے عزیزہ اقارب کے پاس، تو ان کو احساس، ایک مخصوص حس دی جاتی ہے کہ بھئی یہ میرا بیٹا آیا، یہ میرا فلاں آیا۔ تو میرے عزیز و دوستو کہ میت کو یہ چیزیں پہنچتی ہے۔ عزیز و دوستو چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مختصر بات کرنی تھی، آپ حضرات سے دعا کریں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایسے عام حالات میں اور رمضان میں تو خاص 4 چیزوں کا التزام کر دے، 4 چیزوں سے پابندی کرے۔ ایک تو یہ کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، حقوق العباد ہیں تو اس کو ادا کر دے، اور حقوق اللہ ہے اللہ سے معافی منگوا لے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی کام ہو، عبادت ہو اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی عبادت ہو، دنیا کا جائز کام بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ گناہوں سے مکمل اجتناب، یعنی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، گناہوں سے مکمل اجتناب ہو۔ اور چوتھا یہ کہ لغویات، فضول اوقات کو ضائع کرنے سے بچاؤ۔ میں نے عصر میں بتایا تھا، 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، اس کی اللہ میاں کی یہاں کیا قدر ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، وہاں ایک درخت لگ جائے گا جنت میں۔ تو عزیزو دوستو بزرگوں، اور میں نے بتایا تھا کہ وہ میت نے اس بزرگ سے کہا تھا کہ تو مجھے 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر بخش دے، میں نے قبر کے اندر جو 70,000 قرآن جو پڑھے تھے میں تجھے اس کے بدلے میں دے دیتا ہوں۔ اس لیے کہ قبر میں پڑھا ہوا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے عزیزو یہ زندگی کی قدر کرو۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرتضی کے شیخ میاں جی نور محمد جھنجھانوی آتے ہیں،
وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی پابندی بہت کرتے تھے. بازار میں کچھ خریدنے کے لیے جاتے تو اپنے ہاتھ میں تھیلی ہوتی، اس میں پیسہ ہوتا، اتنے پیسے ہوئے لو گن لو. وہ خود نہیں نکالتے کہ اس کو تھیلی دے دیتے اور کہتے کہ اس میں سے نکال دو آپ. ارے میاں جی آپ دے دو. کہا کہ بھائی میں نکالوں گا تو اتنے میں تو میری کتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ضائع ہو جائے گی، میرا اتنا وقت برباد ہو جائے گا. یہ اپنے وقت کی اتنی قدر کر دیتے. ہمارے بزرگان دین میں سے ہمارے اخیر میں جو ہمارے فضائل اعمال حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام کو وہ اتنا کیا ذکر و اذکار یا مطالعے میں مشغول رہتے کہ ان کی بہن ان کو لقمہ دے دے کر کھلکھلاتی تھی. بہن کا انتقال ہو گیا، شام کا کھانا چھوڑ دیا، کہا کہ بھئی میرا مطالعہ اور میری ذکر و اذکار کا جو معمول ہے وہی میرا چھوٹ رہا ہے. اس لیے عزیز و دوستو اپنے وقت کی قدر کرو، خاص کر کے یہ 8-9 دن باقی ہے. کون آئندہ سال رمضان میں یا آئندہ گھڑی میں زندہ رہے گا کسی کو معلوم نہیں ہے. بہت سے بیچارے ایسے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ایسے تھے، ان کی کوئی ایسا امید نہیں تھی کہ وہ اس دنیا سے اس وقت چلے جائیں گے، لیکن اچانک وہ چلے گئے اور آج منو مٹی دبے ہوئے ہیں اور ہماری طرف سے کیا ہے کچھ ان کے پاس پہنچتا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ما بقیہ دینوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.